ہاں جی، میں کہ خود ہی ٹھیک کروں اپنے آپ کو، ان کو نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھنا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں یہ خطاب کیا گیا مومنین سے، مسلمانوں سے، ہم سے، کہ گمان اور شکوک سے بچو۔ مفہوم اس کا یہ ہے، اور دوسروں کے عیب تلاش کرنے کے لیے جاسوسی نہ کیا کرو، ویکنیسز اور کمزوریاں نہ ڈھونڈو۔ اس کے بعد پھر غیبت کے بارے میں بات کی گئی کہ وہ جو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے غیبت، بھائی بھی ہو مردہ بھی ہو اس کا گوشت، اور ہم بڑی چٹپٹی چیز سمجھتے ہیں غیبت کو، کتنی کراہت والی چیز ہے۔ قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ بہرحال اصل بات صرف یہ ہے کہ میں اجازت چاہوں گا اس کو تھوڑا انگلش میں، میں چاہتا ہوں کہ اسلام مینز sincerity to everyone. One should be sincere to everyone, to his parents, his children, everyone who comes across, neighbors. یعنی اسلام کا مطلب اخلاص ہے، ہر ایک سے، مسلم غیر مسلم سے۔ یعنی یہ بات نہیں کہ صرف مسلمانوں سے، اگر ہمسایہ غیر مسلم ہے اس کے ساتھ بھی وہی سلوک۔ اس میں مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی ہیں، اور آپ جب کھانا کھاتے تھے تو اکیلے نہیں کھاتے تھے، کوئی کسی کو ڈھونڈ کے لے آتے تھے، کوئی مہمان نہ ہو تو پھر بھی تو چوک میں جا کے کھڑے ہو جاتے۔ ایک دن آپ کھڑے تھے تو ایک شخص آیا، تو آپ نے اس سے کہا کھانا کھاؤ گے میرے ساتھ؟ اس نے کہا جی کھا لوں گا۔ تو آپ اس کو لے کے چل پڑے۔ راستے میں آپ نے پوچھا راستے میں کہ بھئی تمہارا دین کون سا ہے؟ اس نے کہا جی میں تو آپ کے دین سے نہیں ہوں، میرا دین تو اور ہے۔ آپ نے کہا پھر تم میرے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے۔ جب گھر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، جبریل آئے اور اپنے نبی کو کیا بات کہہ رہا ہے اللہ، کیا ابراہیم جس شخص کو میں 70 سال سے رزق دے رہا تھا، سبحان اللہ، کیا بات، تو ایک دن اس کو کھانا نہیں کھلا سکا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یعنی یہ بات آپ دیکھیں کہ نبی کو تنبیہ فرمائی جا رہی ہے، نہ تو مشرک تھا وہ۔ یہ اسلام کی اخلاقیات ہیں، ایٹیکیٹس ہیں، ایتھیکل ویلیوز ہیں۔ ہم مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ بات کرنے کا مقصد یہ ہے غیر مسلم کو چھوڑیں،
ہم مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ جاسوسیاں، دوسروں کی کمزوریاں، دوسروں کے عیب ڈھونڈنا، دفتروں میں لیگ پولنگ، کیا ہو رہا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی بھائی بن کے رہو۔ اللہ تعالیٰ جو کسی کو دے رہا ہے وہ اس کی تقسیم ہے، اس پہ پریشان نہ ہو۔ اگر تمہیں کم دیا ہے تو آخرت میں تمہیں کمپنسیٹ کرے گا، بہت کچھ دے گا، لیکن تمہیں بھی دے سکتا ہے۔ تو دوسروں کے عیب ڈھونڈنا، اس کی تلاش میں رہنا اور کان لگا کے آواز سننا دوسروں کے گھروں سے، دوسروں کے گھروں میں جھانکنا، یہ سب احادیث میں چیزیں موجود ہیں۔ پھر وہ جو ایک لطیفہ ہے کہ وہ ایک بیوی نے کہا خاوند سے کہ گھر کی جو دیوار ہے یہ بہت خراب ہو گئی، پرانی ہو گئی ہے، تو اس پہ پینٹ نہ کرا دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کرا لیتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر بعد اس کو خیال آیا کہ میں تو اس دیوار سے کان لگا کے ہمسائن کی گفتگو سنتی ہوں، تو اگر پینٹ ہو گیا تو شاید گفتگو میں کمی آ جائے۔ ٹیلی فون تو نہیں نا پینٹ بہرحال۔ تو اس نے کہا نہیں، پینٹ رہنے دیں، میں ایک ویسے بات کر رہا ہوں۔ تو اتنا تجسس یہ قرآن نے منع فرمایا ہے کہ دوسروں کے عیب پہ پردہ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آپ کے عیب پہ پردہ ڈالے گا۔ پردے یعنی عیب تلاش نہ کرو، عیب کو ڈھانپو۔ ہم اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ میں اگر 5 نمازیں پڑھ لیتا ہوں، کوئی شخص 2 یا 3 پڑھتا ہے، تو میں اس کو کیوں کمتر سمجھوں؟ اس کا اللہ کا معاملہ ہے، میرا اللہ کا معاملہ ہے۔ نماز اس کی اس کے ساتھ، میری نماز میرے ساتھ۔ میرا دوست ہے، سمجھا دوں گا، نہیں تو وہ جانے، اللہ جانے۔ لیکن میں جب اس کو شک کی نظر سے دیکھتا ہوں، جب کمتر کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ میں تو 5 پڑھتا ہوں، میری تو داڑھی ہے یہ، اور یہ تو 3 پڑھتا ہے، یہ اللہ کو چیزیں پسند نہیں ہیں۔ قطعاً اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ پسند وہی کرتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی بات میں نے کی ہے کہ کسی کے گھر کا چولہا جلا دو، کسی غریب کی مدد کر دو، کسی بیوہ کی بیٹی کی شادی میں حصہ لے لو۔ اللہ یہ چاہتا ہے میری آپ کی نمازیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن معیار تو نہیں ہمارا، وہ کہاں ہم کہاں، ساری عمر سجدے میں پڑے رہے، لیکن پھر وہ ہم۔ لیکن نماز کی قبولیت کا علم نہیں ہوتا کسی کو، لیکن صدقے کا علم اسی وقت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے، اسی وقت بلا ٹل جاتی ہے۔ نماز پڑھیں، نماز نہیں پڑھنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، یہ مقصد نہیں، لیکن اس کے ساتھ اپنا ہاتھ بھی کھلا رکھیں۔ اسلام مین سنسیریٹی، اخلاص، دوسروں کے عیب تلاش کرنے کے بجائے ان کی مدد کرنا، ان کی کمیوں میں شامل ہونا، ان کے ساتھ کھڑا ہونا۔ یہ جو نا کہ آپ جب صف میں کھڑے ہوں تو کندھے سے کندھا ملائیں، یہ وہی بات ہے کہ کسی مصیبت میں بھائی اس بھائی کے ساتھ کندھا ملا لینا، یہ نماز کے لیے صرف حکم نہیں ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا کسی پریشانی میں بھی۔ لیکن ہم نہیں سمجھ رہے نا، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، ہم اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ لہذا عبادتوں پہ فیصلے
مشکل ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں. کرنی ضرور چاہیے، لیکن صدقات اور ان چیزوں پہ فیصلے فوری ہوتے ہیں. اور یہ حدیث پاک میں ہے کہ جس طرح کسی شخص کی کوئی عادت ہوتی ہے، اسے مجبور ہوتا ہے، وہ عادت اس نے پوری کرنی ہوتی ہے. تو ہیبٹ آف اسلام جو ہے، اسلام کی عادت ہے کھانا کھلانا. کیا بات. غریبوں مسکینوں کو، امیر لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ اسلام کی عادت ہے. اس عادت کو اپنے اندر ڈالنا چاہیے جو صاحب وسعت لوگ ہیں. تو اس لیے یہ بات تو وہ تھی کہ جاسوسی ایپ ساری چیزیں، لیکن کیا ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے؟ کسی کو گناہوں سے بچا نہیں سکتے؟ اس کے گناہ کی تشہیر کرنا، اس کے بجائے اس کو اس گناہ سے روک نہیں سکتے؟ اگر روک نہیں سکتے تو اس کا اشتہار بھی نہ لگائیں. کیا بات. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم پہ عمل کر سکیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.